جی آج ہم بات کریں گے اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے۔ آج ملکی غیر ملکی میڈیا اور سوشل میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے جنگ جو آج ہم نے دیکھا کہ حماس نے جس طرح 7,000 سے زائد میزائل جو ہے وہ داغے تھے اسرائیل پر، اور اس کے نتیجے میں جو اب تک ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ 150 سے زائد اسرائیلی جو شہری ہے اس میں فوجی سویلین دونوں شامل ہیں وہ ہلاکتیں ان کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 900 سے زائد افراد جو ہے اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے فضائی بمبارمنٹ کی ہے غزہ کے مختلف 17 مقامات پر، جس میں ایک 13 یا 11 منزلہ بلڈنگ بھی تھی جو حماس کی بتائی جا رہی تھی، اور جس کا بتایا جا رہا تھا کہ حماس یہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، تو اس بلڈنگ کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور اس بمبارمنٹ کے نتیجے میں ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے 380 سے زائد فلسطینی کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1900 سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ ہماری بین الاقوامی میڈیا نے بھی بہت آواز اٹھائی، اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ دونوں سائڈوں سے لوگوں کو امن کی طرف لایا جائے، جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جائے، اور بہت سے ممالک کے سربراہان نے اس حوالے سے بیانات بھی دیے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو آج پہلا روز تھا اس میں 53 سے زائد جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کی یرغمال ہونے کی بھی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک جنرل رینک کی بھی جو اسرائیلی افیسر کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس بات کی تردید کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ فوجی اور کچھ شہری جو ہے وہ حماس کے نرغے میں ہیں، وہ یرغمال ہے، لیکن کسی بھی ہائی رینک کے جو افیسر کی جو دعویٰ کر ہے حماس وہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور حماس کو ان حملوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ حماس کا جو فوجی کمانڈر ہے وہ محمد ضعیف نام ہے، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ مسجد الاقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور حماس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو ہے بہت سے جو ہے فوجی اور ان میں جو افیسر ایک ہائی لیول افیسر کا جو رینک کا افسر ہے جو کہ جنرل رینک کا بتایا جا رہا ہے وہ بھی انہوں نے گرفتاری کی ہے، لیکن ابھی تک اس خبر کے حوالے سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن اسرائیلی جو حکومت ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ بہت سے سویلین اور جو فوجی ہیں وہ اس وقت حماس نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور حماس نے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ اسرائیل کی جیل میں بھی بہت سے فلسطینی قید ہیں جن کا تعلق مختلف جو مذہبی شدت پسند جماعتوں سے ہوتا ہے، تو وہ ان کی یرغمال لوگ بنائے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ کہ ان قیدیوں کو چھڑا کر پھر یہ جو ہمارے فوجی یا شہری ہیں ان کو واپس کر سکے، تو اس حوالے سے ان کی بات چیت بھی کہیں نہ کہیں پر چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو فلسطینی صدر جو ہے محمود عباس نے بھی کہا ہے کہ ان کے عوام کو آبادکاروں اور قابض افواج کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور انہوں نے امریکن صدر نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ پھر اس میں فرانس کے صدر مکرون نے اسرائیل پر جو حملے ہیں اس کی مذمت کی ہے۔ جرمن کے وزیر خارجہ نے عام شہریوں کے خلاف لاکٹ اور یا میزائل جو داغے گئے ہیں اس کی بھی جو ہے اس نے شدید مذمت کی ہے۔ یورپی ڈپلومیسی کے سربراہ نے شہریوں کے یرغمالی کی مذمت کی اور اس کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ یہ جو حملہ تھا یہ حماس کی طرف سے کیا گیا تھا، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے جو اسرائیلی حکومت کی جو پالیسیاں تھیں یہ اس کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پہ بہت سے یہ اٹھتا ہے کہ اس جنگ کے نتائج کیا ہوں گے. ہمارے ہاں پر بھی اگر ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں تو پاکستانی میڈیا میں جس طرح ہم خبریں سن رہے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ جنگ جو ہے حماس کے اوپر جو ہے وہ جارحیت کی گئی ہو اور اسرائیل کی طرف سے شروع ہوا ہو. حالانکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ یہ حماس کی طرف سے حملہ ہوا تھا اور جو میزائل داغے گئے تھے اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے اسرائیلی جو بمبار طیارے تھے انہوں نے جو ہے یہاں پر جو غزہ کے پٹی ہے اور مختلف علاقوں میں انہوں نے بمبارمنٹ کی اور جس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہلاکتوں کی بات کریں تو اسرائیل کے 150 کے قریب اور فلسطین کے 380 کے قریب جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر اگر زخمیوں کی بات کریں تو اسرائیل میں 900 کے قریب ہوئے ہیں اور یہاں پہ فلسطین میں 1900 لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو اگر ہلاکتوں اور زخمیوں کی بات کریں تو فلسطین میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں, زخمی بھی زیادہ ہوئے ہیں اور وہاں پر طیاروں کی جو ہے وہ انہوں نے بمبارمنٹ بھی کی ہے. اب حماس نے اس موقع پہ جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے اس میں جو سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس فیلئر ہے نا اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے موساد وہ دنیا کے بہترین اداروں میں گنا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حماس اور جتنی بھی یہ مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں اس میں ان کے لوگ ہیں اور وہ جو بھی کارروائی کرتے ہیں تو وہ ان سے پہلے ہی آگاہی ہو سکتی ہے. دوسری جو بات تھی کہ اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کے بہترین ڈیفنس سسٹم میں مانا جاتا ہے. تو وہ کیا وجوہات تھی کہ جو میزائل داغے گئے تھے اس کو روکنے میں وہ ناکام رہے ہیں اور اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ تو یہ اب وقت ہی بتائے گا ان سوالات کا جوابات. لیکن یہ بات جو ہے اسرائیلی میڈیا بھی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا اور جو جتنی ہمارے پاس ان کے حوالے سے حملوں کے حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن نہیں تھی. ایک سرپرائز حملہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ حماس نے 3 جگہ سے جو ہے وہ انہوں نے باڑ لگائے تھے اس کو انہوں نے کراس کیا ہے اور اندر آئے ہیں, بہت سے چوکیوں پر قابض ہوئے ہیں. ٹینک جو ان کے تھے جو ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ٹینکوں سے اسرائیلی فوجیوں کو نکال کر یرغمال بنا کے لے کے گئے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں بین الاقوامی برادری کے پر بھی جو اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی انٹیلیجنس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اب اس کے اوپر کویسچن ہو رہے ہیں. لیکن سب سے جو اہم کویسچن ہے ہمارے جو میڈیا ہے پاکستانی میڈیا اور ہم جو مسلم ممالک کا میڈیا اس کو حماس کی بہت زیادہ بڑی جو ہے جیت قرار دے رہی ہے اور ایک طرح کا وہ جشن بھی وہاں پہ منایا جا رہا ہے کہ اتنا ایک ملک کے جو بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ یہ گئے ہیں, وہاں کے بارڈر کراس کیا ہے, ان کے فوجی یرغمال بنائے. لیکن یہاں پہ کچھ انتہائی سنجیدہ قسم کے سوالات ضرور اٹھتے ہیں کیونکہ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی برادری کہاں پہ کڑی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی برادری میں کوئی بھی حماس کے اس اقدام کو میرے خیال میں سفارتی طور پہ سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حماس کتنے دنوں تک یہ جو انہوں نے کچھ بارڈر کا علاقہ بھی جو ہے وہ اندر تک گئے وہ وہاں پر کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں اور وہ کتنا عرصے تک اس کو سسٹین کر سکتے ہیں اور اس کے جو جوابی اقدامات ہوگا اب اسرائیل کی طرف سے آئے گا اس سے تو میرے خیال میں فلسطینیوں کی زندگی میں مزید مشکلات کا اضافہ ہی ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ ایک طرف جب اسٹیٹ ہو اور دوسری طرف جب وہ مذہبی تنظیمیں ہوں تو بین الاقوامی برادری کا جو پلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ان حالات میں ان کنڈیشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ حماس کی کسی بھی حد تک کوئی بھی سپورٹ کرے یا کوئی آواز آئے. اس میں ہم یورپین ممالک, امریکہ, حالانکہ روس ہو گیا
ان کی بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کسی نے بھی اس حملے کو جائز قرار نہیں دیا، جبکہ ایران کی طرف سے ایک یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو ہے وہ حماس کے حق میں تو نہیں تھی، لیکن ایک طرح کی جو وہ حق کی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اس وجہ سے ایران کی طرف سے اس طرح بیان آنا کوئی وہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو بین الاقوامی برادری ہے اس کی طرف سے میرے خیال میں کسی بھی ملک، چاہے وہ مسلم ملک بھی ہو، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ حماس کے ان حملوں کا کوئی جواز پیش کرے۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے میرے خیال میں فلسطین کا کیس جو ہے مزید کمزور ہوگا۔ 1948 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آبادکاری کی جو جگہ ہے وہ بڑھا رہا ہے اور اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں پہ آبادکاری، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو آج ایک ری ایکشن آیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کی اگر ہم لڑائی سے یا جنگ سے یا مذہبی شدت پسند تنظیموں سے آپ کسی بھی چیز کا حل نہیں کر سکتے۔ جنگ خود ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ مزید مسائل پیدا کرتا ہے، اور اس سے میرے خیال میں فلسطین کا جو کیس ہے وہ بین الاقوامی فورمز پہ وہ کمزور ہوگا، اور اس سے اسرائیل بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائے گا، اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حماس کے لیے مزید مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا اور فلسطینی عوام کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہوتی ہیں، ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ مختلف کیمپ تھے، لڑائیاں بھی کرتے رہے فوج کے، لیکن ان دا اینڈ رزلٹ کچھ نہیں لگا، اور عوام کی جو ہے وہاں پہ انہوں نے جو کشمیری عوام تھے انہوں نے سفر کیا ہے۔ تو یہی چیز ہم فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی چیز دہرائی جا رہی ہے، اور اس سے ان دا اینڈ کشمیری عوام کو ہی جو ہے وہ جو ہے سفر کرنا پڑے گا۔ دوسری جو بڑی بات ہے کہ عالمی برادری کو بھی اب اس سے سیکھنا چاہیے کہ جو دنیا بھر میں جو تنازعات ہے اس کے حل کے لیے جو ہے بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، لیکن بہت سے ممالک کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس انٹرسٹ کی وجہ سے وہ حل کی طرف نہیں جاتے، اور اگر وہ نہیں آ جاتے تو اس طرح کے ری ایکشن اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی مسائل ہو، تنازعات ہو، وہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کی جو بھی ہو پرامن طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ لڑائی سے، جنگ سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے۔ دوسرے اس جنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ، میں نے پاکستان اور مسلم ممالک کی جو میڈیا کو ہم اس کو دیکھتے رہے آج کلوزلی، بہت سی چیزیں غلط بھی رپورٹ کی جاتی رہی ہیں، انفارمیشن جو ہے وہ غلط رپورٹ ہوتی رہی ہیں اس خبروں کے حوالے سے، اور ہم صرف خبروں کے بجائے جو ہے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ رپورٹنگ بنا رہے تھے۔ صحافی جو بھی ہوتا ہے اس کا مقصد خبر دینا ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس کا کسی کلچر سے تعلق نہیں ہوتا۔ جب وہ خبر دے رہا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک صحافی ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے جو مسلم ممالک میں اس حوالے سے جو خبریں چل رہی تھی تو وہ زیادہ تر ایک طرف کی خبریں آ رہی تھی اور دوسری طرف کی خبریں وہ نہیں دے رہے تھے۔ میرے خیال میں جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور اس سے دونوں طرف کے، چاہے وہ فلسطینی ہوں چاہے وہ اسرائیلی عام شہری ہوں، ہلاکتیں یہ قابل مذمت ہے۔ عام شہریوں کی ہلاکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور امن کے ذریعے جو بھی مسائل ہو اس کو حل کرنا ضروری ہے۔